جس وقت میں نے اس پر کہا کہ یہ تو آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کی شریعت کی کلم خلاف ورزی ہے، تو مجھے 6 دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کو 6 لگتا ہے، لیکن ہماری طرف سے دیکھیں تو ہمیں 9 لگتا ہے۔ اس میں بس آپ شریعت کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس کی اور اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے کہوں کہ قسم اللہ رب العالمین کی، ان لوگوں کی تو نہ شکل نہ صورت نہ اخلاق نہ کردار نہ حسب نہ نسب نہ نسب۔ بس شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رفا جیسی بلند و بالا اور آگے مرتبہ آپ اور شخصیت بھی ہو، اور انہیں کوئی آ کر جس وقت شیطان نے کہا تھا کہ آپ کے لیے مصطفیٰ کی شریعت تاکید کر دی گئی، اور آپ کی جو شبانہ روز کی محنت اور ریاضت ہے، آپ نے جو فاقہ کشی کی اور آپ نے اپنے نفس پر جو مشقتیں کی ہے، اس کے سبب سے آپ کے لیے مصطفیٰ کریم کی شریعت کو تاکید کر دیا گیا۔ اب آپ جو چاہے وہ حلال ہوگا، جسے چاہے وہ حرام ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا اللہ کی قسم ہے جو مصطفیٰ کے حلال کو ہے حرام کہے گا اور حرام کو حلال کہے گا، اور شیطان تو ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے عرض کروں کہ بالکل اعتقادی ہے اور کم علمی نے اور ہمارے اندر جس پر لوگ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، وہ دینی لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے نہیں، تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا، ان کو کیا پتا چلے گا؟ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عزیز ہم ان دلائل کا ذکر کریں گے کہ آخر بہت تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آخر اس کی ضرورت ان حالات میں کیوں پیش آئی اور اس وقت ایسے کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ سے کہوں کہ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی اعتقاد کی مضبوطی پیدا کریں، اور اس لیے ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، خراب کون ہے، چھوٹا کون ہے، جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو نہیں مانے گا اور جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کا قلادہ گلے میں نہیں ڈالے گا، چاہے وہ ایک قوم پہ کھڑا صدیاں بھی گزار دے تو وہ پھر بھی جھوٹا ہی رہے گا۔ اگر وہ آسمان میں فضاؤں میں اڑ کر بھی دکھا دے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا، اگر وہ پانی پر چل کر بھی دکھا دے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا، اگر وہ ہاتھ دکھا کر بیماروں کو اچھا نہیں کر دے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ رب نے سچے اور چھوٹے کی جو معیار رکھ دیا ہے وہ یہ رکھ دیا ہے جو مصطفیٰ کا امتی اور غلامی اختیار کر لے گا بس وہی سچا ہوگا، باقی سارے چھوٹے ہوں گے، سارے کے سارے چھوٹے ہوں گے۔ دوسری بات، صحیح کل اعتقاد سے ہمیں بچنا چاہیے، جھوٹے پیروں اور عالموں سے بچیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت بڑا المیہ ہے نہ مجھ سے رسالت کے حوالے سے، پتا نہیں آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بچے یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اگر سوال کرتے ہیں جی کہ وہاں تو ماحول ایسا ہے کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان سوالوں کو آپ کے سامنے کروں۔ جس وقت کبھی نبی پاک علیہ السلام کو ذات اقدس کے بارے میں اسلام پھیلا جی، وہ یہ تلوار تھی اور یہ جنگجویانہ رویہ تھا اور یہ ایسا تھا، اور آپ سے کہوں یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں جن کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بچے نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب اگر میں اس جگہ پر رہا اس میں رہا تو میں نادین ہو جاؤں گا، میں بولے ہو جاؤں گا، میرا دین باقی نہیں بچے گا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ، میرے ساتھ جو فیلوز ہیں، جو ہاسٹل فیلوز ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں، ان کے نظریات میں وہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ میرے پاس ان کا جواب نہیں ہوتا، میں اسے سن نہیں سکتا۔ ہر جس وقت میں کلاس میں جاتا ہوں تو بعض اوقات ایسی ایسی تلخ اور ایسی ایسی باتیں، ایسے میں کہوں کہ ایسے میں ہمیں بہرحال اپنے بچوں کو کچھ تعلیم دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تہذیب مصطفیٰ کیا ہے، تہذیب محمدی کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ قرآن مجید کی اس تہذیب
کو فروغ دیتا ہے وہ تہذیب کیا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ پر بھی قرض ہے اور مجھ پر بھی قرض ہے. یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ مجھ پر بھی فرض ہے. اگر ہم اس کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور اگر ہم علمی سطح پر کوئی کام نہیں کریں گے تو ہم مجرم قرار پائیں گے. تیسری بات میں اس سلسلے میں آتا ہوں کہ مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی. یہ تعصب بڑی بری چیز ہے. یہ تعصب بڑی بری چیز ہے اور اس وقت کا وارانہ تعصب کی بنیاد پر جس طرح سے امت کو اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہو چکی ہے, وہ اتنی گہری تفریق پیدا ہو چکی ہے کہ اسے عبور کرنا وہ دشوار ہے. ایک ختم نبوت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے, ختم نبوت کی بنیاد ایک ایسی بنیاد ہے, ختم نبوت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ماضی نے ثابت کیا ہے کہ امت ساری کی ساری وہ یکجا رہی ہے. بر صغیر کی تاریخ میں بھی سارے کے سارے مسالک کے لوگ اگر کسی ایک عنوان پر کسی ایک بات پر یکجا اور مجتمع ہوئے ہیں وہ ختم نبوت کے کون کی خاطر سب لوگ اکٹھے بھی ہوئے. ختم نبوت کی خاطر سب کے سب لوگوں نے مل کر کوشش اور کاوش پہ کی. ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کی خاطر تمام لوگ تمام علماء وہ اکٹھے بھی ہوئے اور انہوں نے مجھے اس حوالے کو حوالہ کیونکہ اس میں لذت ہے, مزہ ہے, اس میں بار بار دہراتا ہوں کہ جس وقت 25 اگست 1900 کو بادشاہ مسجد میں یہ ایک علمی بحث کا جس وقت وہاں پر انعقاد کیا گیا تھا تو میں آپ سے کہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر سب کے سب مسالک کے لوگوں نے اتفاق کر کے کہا تھا کہ آج ہمارا نمائندہ پیر میر علی ہے. اگر میر علی جیت گیا تو ہم جیت گئے, اور اگر پیر میر علی نے شکست سے پھانس دے دی اپنی بھاشا میں ہم سمجھیں گے کہ صرف میر علی نہیں جیتا اور بلکہ ہم سب کے سب جیت گئے ہیں. یہ صرف میر علی کی فتح نہیں ہوگی بلکہ یہ امت مسلمہ کی فتح ہوگی. اور پھر میرے علی نے بھی آپ کہتا بات کی ختم کر دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ قلم میں رکھنے لگا ہوں, یہ طاقت ہے اور اس کے اوپر میرا قلم ہے, میں اسے ہاتھ لگاؤں گا نہیں. بس میں یہ کہوں گا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں اور مصطفیٰ کا غلام میں قلم تجھے حکم دیتا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری کی پوری سن دینا. اس ماحول سے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اس لیے کسی کی بھی بے جا طرفداری کرنا, اس بے جا طرفداری کرتے 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 کئی ایسی جگہ پر قدم رکھ لینا جو کہ آقا کریم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا معاملہ اور مسئلہ ہو. میں آپ سے کہوں گا ہم سب کو ایک دفعہ گردن جھکا کر پھر سوچ لینا چاہیے کہ ہم امتی کسی اور کے نہیں ہیں, ہم امتی اگر ہے تو صرف مصطفیٰ کی امتی ہے نا, ہم کسی اور کے نہیں ہیں. سارے کے سارے لیڈر اپنی جگہ پر کرم, سارے کے سارے جو علماء جو مشائخ سب اپنی جگہ پر بڑے, سب اپنی جگہ پر بڑے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی بڑا ہے تو مصطفیٰ کی نظر سے بڑا ہے. جس پر مصطفیٰ کی نظر نہیں ہے وہ بڑا ہو نہیں سکتا, وہ چھوٹا ہی رہے گا. اور وہ جتنا مرضی بڑا ہونے کی کوشش کر لے, ذلت و رسوائی اس کا مقدر بننے والی ہے. اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں جس کے لیے اس کلاس کے انعقاد کی ضرورت پیش آئی. قومی بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں بہت زیادہ کھل کر تو ان پر بات نہیں کرتا فی الحال, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اگر خانہ جنگی ہو رہی ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے, اور شام کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کا خون آپس میں بہایا جا رہا ہے, جس طرح سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے ترکی سے لے کر افغانستان اور پاکستان تک جس طرح سے مسلمانوں کا خون کو بہ رہا ہے,
ان حالات سے بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بنیاد تھی جسے ہم نے کھو دیا ہے، اور جسے اب پھر سے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ دور زوال ختم ہو اور دور عروج پھر سے مل جائے ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو جمع کریں اور انہیں بتائے کہ بابا اب بندہ وہی بندہ ہوتا ہے جس کی دھڑکن مصطفیٰ پہ خدا ہو جاتی ہے نا۔ کیونکہ آج کے دور میں تو اس ڈر کا اظہار کرنے لگا کہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو تجربہ کریں، لیکن جس وقت اگر آج کے اس ٹیکنالوجیکل ایج میں جس وقت آپ سوشل ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس پر جتنا توہین آمیز قسم کا مواد موجود ہے، توہین آمیز مواد موجود ہے، وہ ناقابل بیان ہے، اور ہم تو بے بس لاچار ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے سلطان عبد المجید کی بات یاد آئی۔ سلطان عبد المجید کی بات اس لیے یاد آئی کہ یہ ایک موقع تھا جس پر 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا، تو پیرس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک تھیٹر کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا گیا، اور اس تھیٹر کا مقصد یہ تھا کہ اس میں توہین کا عنصر موجود تھا۔ سلطان عبد المجید نے فرانسیسی سفیر کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس نے پوری فوجی لباس پہنا اور اس کے سامنے آیا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ اپنی حکومت کو پیغام دے دینا، مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت مصطفیٰ کی عزت پر حق ہونے لگے گا تو انہیں بتا دینا کہ یہ تلوار آج میں نکال رہا ہوں، یہ اس وقت تک نیام سے باہر رہے گی جس وقت تک مصطفیٰ کی عزت کی خاطر ہمارا بچہ قربان نہیں ہوگا۔ بچہ قربان نہیں ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نہیں، یہ امت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں پیدا ہی حضور کی تخلیق کے صدقے میں کیا گیا۔ اگر حضور کو پیدا نہ کیا جاتا تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ آسمان و زمین یہ ہوتی، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی عزت ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں ہے، اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو حضور کی آمد کے صدقے میں ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو کسی کو عزت نہ ملتی، کسی کو وقار نہ ملتا، کسی کو نصر نہ ملتا، کسی کو سخن نہ ملتا، کسی کو گفتگو نہ ملتی، کسی کو نظر نہ ملتی، کسی کو گویائی نہ ملتی۔ اگر یہ سب ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہے، تو جس کے لیے ہے، اگر اسی کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ کام نہ آئے تو پھر یہ بیکار ہے، اس لیے کسی کام کے نہیں ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے یہ جو دین کی بنیاد ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت ہے، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس پر یقین ایمان رکھے بغیر اگر کوئی دین کی بات کرے گا تو وہ ٹھوکر کھا کر گمراہی کے کسی گڑھے میں جا گرے گا، کسی گمراہی کے گڑھے میں جا گرے گا۔ آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے ہے ابھی تک جو باتیں کہیں میں ذرا ان کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس لیے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ ادا کہ امت کا پہلا اجماع وہ ختم نبوت پر ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک نہیں ہر دور میں مسلمان نے ختم نبوت کا پہلا دیا، ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوتے رہے، انہوں نے اپنی طرف زبانی سے اس بات کو بھی اگر غصہ اور برا نہ منائے تو میں عرض کروں کہ جن لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں ذرا آپ ان سب کی ہسٹری پڑھیں، شاید ایک دن ہم جس کو بھی عنوان بنا کر اس سے بات کریں گے تو آپ ان کے درمیان میں تلاش کریں کہ مشترکہ باتیں کیا تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، اور فرمایا کہ کل یزعم انہ نبی اللہ، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔
ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. پھر نبی پاک نے خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن تم سمجھ لو کہ آخری نبی میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. ایسے یہ بات بسبیل تذکرہ کرنے لگا ہوں. بسبیل تذکرہ میں نے جس دیکھا کہ مختلف علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ کتنے 30 حضور نے فرمایا کہ کتنے ہو گئے ہیں، کتنے ایسے آ گئے ہیں، اور 30 کی گنتی میں کتنے باقی رہ گئے. تو بات ایک گنتی کے مطابق کہ 27 آ گئے ہیں، 3 ابھی بھی باقی ہیں. 27 آ چکے ہیں، 3 ابھی بھی باقی ہیں، اور 3 ابھی بھی باقی ہیں. کہا کہ وہ جھوٹے جو نبوت کے دعوے کیے تو ذرا سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر مشترکہ تو کیا چیزیں تھیں. دلچسپ سی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو دین کے ساتھ وابستہ تھے، جو دینی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ تھے. اور ان میں آپ کو یا تو وہ ملیں گے جو عالم دین تھے، اور وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھا اور تقریریں کی اور تحریریں لکھی. پھر ان کو متقین مل گئے، ان کو پیروکار مل گئے، ان کو فالوورز مل گئے، اور پھر ان فالوورز کے ساتھ ساتھ